جاتا ہے۔ علامہ صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والوں کو کافر، مگر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اتنی زیادہ اہم کیوں ہے؟ یعنی اس کو تزکیے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو پاک کرتی ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دو طرح کی ضرورتیں رکھی، ایک اس کی روحانی اور معنوی ہے، اور دوسری اس کی مادی۔ انسانی معاشرے کے اندر سب برابر نہیں ہوتے، کچھ اوپر، کچھ نیچے، کچھ درمیان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش اور مشیت یہ ہے کہ جو لوگ اوپر کے طبقے میں ہیں وہ نیچے والوں کا ہاتھ تھامیں، نیچے والوں کو ہمیشہ اپنی سطح پہ لا کر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں۔ دوسرے لفظوں میں سماجی زندگی میں برابری کی سطح پیدا ہو اور لوگوں کے اندر محرومیتیں ختم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے ایک مالیاتی نظام انسانی معاشرے کے سامنے رکھ دیا ہے، جس کی ایک شکل زکوٰۃ ہے، ایک شکل۔ اس لیے اگر یہ یقین کریں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر اسلام اپنی روح کے مطابق نافذ ہو جائے تو وہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہے گا، اگر اس کی روح کے مطابق نافذ ہو، چونکہ اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے۔ جب ہم دین کی طرف نہیں جاتے تو پھر ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر، جس کی ایک مثال پاکستان ہے۔ تو صدقات اس کے بعد کے مراحل ہیں، انفاقات اس کے بعد کے مراحل ہیں، یعنی وہ جو زکوٰۃ ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر کوئی پریشانی ہے اور لوگ فقر اور بھوک کا شکار ہیں تو پھر اللہ نے جو واجب کیا تھا، فرض کیا تھا، وہ تو آپ نے دے دیا، اب اپنے مال میں سے بھی دو۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ جو دیا تو ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے مال میں اللہ کی امانت ہے، چونکہ امانت ہے، آپ نے وہ امانت ادا کر دی ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اب اس کے بعد انفاق جو آپ کرتے ہیں، صدقات جو آپ دیتے ہیں، یا اس طرح سے اپنی مرضی سے اپنے مال میں سے کچھ نکال کر اگر دیتے ہیں تو یہ آپ نے پھر اپنی طرف سے قربانی دی ہے۔ لہٰذا چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا خمس کی صورت میں ہو، یہ وہ فرض عبادات ہیں مال کے حوالے سے جو انسان کی روزی میں اضافے کا سبب ہے، روزی میں برکت کا سبب ہے، اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی اور نورانیت کا سبب ہے، اور اس کے مال کے میل کو صاف کر کے اس کو پاک و پاکیزہ غذا فراہم کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر ہم پر فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، خمس کی صورت میں ہو یا دیگر صورتوں میں، تو یہ خود ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص ان معاملات میں فراخ دلی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق دیتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی فقر نہیں آتا، اس کی زندگی میں کبھی احتیاج والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جو دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، جو بچاتا ہے اپنے لیے وہ پھر کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر دوسروں کے سامنے محتاج ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔